السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا 278 سیریل ہے، 278۔ کل ہم نے کوشش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تقریباً ایک حد تک بات ہو گئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آپ کے سامنے آج بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے۔ تو ہم نے آپ کو بات یہاں تک بیان کی تھی کہ وضو میں جو ہے وہ کوئی اگر کر رہا ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ یہاں تک بات کی تھی۔ جب وضو ختم کر دیا جاتا ہے تو اب وضو کے پوچھنے کا مسئلہ ہے، اس میں دو رائے ہے، حدیثیں دو طرح کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آپ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، اور آپ وضو کرنے کے بعد اس کپڑے سے اپنے منہ کو، چہرے وغیرہ کو پوچھتے تھے۔ یہ حدیثیں زیادہ ہیں۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا ہے۔ ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سردیوں کے زمانے میں کثرت سے پوچھا گیا ہوگا، اور گرمی کے زمانے میں جو ہے وہ آپ نے نہیں پوچھا ہوگا، لیکن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے۔ بعض ہمارے یہاں فقہا کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، نہ پوچھنا زیادہ افضل ہے، پوچھنا افضل نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو پانی ہے وضو کے، ان کو وزن کر کے ثواب دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بدن میں جذب ہو جائے تو ایسی شکل میں اس کا ثواب زیادہ ہوگا بنسبت اس کے اس کو پوچھ دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بدن میں جذب ہوتا نہیں پانی۔ لاجک جو ہے، اگر بدن پر پانی لگا بھی رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہوا سے وہ اڑ جائے گا۔ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ پوچھنا افضل ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہ پوچھنا افضل ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کبھی کبھی جب وضو ختم کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اٹھا کر کے ان نگاہوں کو اور دعا پڑھتے تھے، دوسرا کلمہ۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صرف دعا پڑھتے تھے، دوسرا کلمہ، اور بھی بعض روایتیں ہیں دعاؤں کی، لیکن یہ روایت جو ہے سب سے صحیح ہے کہ آپ دوسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن وہ جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ روایت کہیں نہیں ہے۔ اصل میں جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی دوسرے کلمے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے، اور نماز میں بھی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے تو انگلی اٹھایا جاتا ہے، تو لہذا وہ اس کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عبادت میں قیاس نہیں چلتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جس چیز کا نام عبادت ہے، عبادت میں آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ قیاس دوسرے مسائل میں ممکن ہے، جیسے ہم نے قیاس کل بتایا تھا آپ کو کہ نیل پالش کو قیاس کیا گیا ہے آٹے پر، کہ اگر آٹا گوندنے میں لگ گیا اور وہ علاقہ نہیں بھیگا تو وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش میں بھی وہی کیفیت ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نیل پالش نہیں تھی، تو نیل پالش کو قیاس کیا گیا، کس پر؟ آٹے پر۔ ایسا عبادت میں نہیں کر سکتے۔ عبادت میں ڈائریکٹ بات آنی چاہیے، کس سے جانب سے؟ نبی اکرم حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو یہ لوگوں نے جو انگلی کا کیا وہ صحیح حدیث میں کئی ذکر نہیں ہے، اور ضعیف حدیث بھی نہیں ملی۔ لیکن آنکھ اٹھانے کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ہے، لہذا اگر کوئی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اٹھا سکتا ہے، اس کے گنجائش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری ہیڈنگ ہے وضو کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کب وضو کرنا پسند فرماتے تھے؟ کون کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا پسند فرماتے تھے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی
کہیں دور رہتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہلایا اور دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گا کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا۔ انہوں نے پانی منگایا اور پانی کرنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا کیا۔ تو پتہ چلا کہ دعا کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ جیسے کوئی بھی دعا آپ کو مانگنی ہے تو ڈائریکٹ بغیر وضو مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے دعا کو مانگا جائے۔ ایک چیز ابن خزیمہ کی بھی روایت یہ ہے کہ دعا سے پہلے جو ہے وضو کیا جائے۔ یہ جتنی اب اس کے بعد میں حدیثیں نقل کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری طحاوی کی حدیث ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، اس پر بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی کرتے تھے اور یہ فرمایا بھی کہ سونے سے پہلے اگر کوئی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ایک دعا بتائی، وہ دعا پڑھے تو اگر رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کا ایمان پر جو ہے وہ انتقال ہوا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہذا سونے سے پہلے جو ہے وہ وضو کرنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو دوسری بات بتا رہا ہوں یہ بھی صحیح حدیث پہ ہے، طحاوی میں بھی اور بھی حدیث میں ہے۔ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک ہونے کے بعد دو شکل ہوتی ہے کہ آدمی ڈائریکٹ سو جاتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کر کے غسل کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنبی ہو جاتے تھے تو آپ ایسا کرتے تھے کہ اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد ناپاک جگہ دھلتے تھے اور دھلنے کے بعد وضو کرتے تھے، پھر جا کے سو جاتے تھے، تو آدمی اس میں فریش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سنت ہے۔ حالانکہ اس وضو سے آدمی پاک نہیں ہوگا، لیکن اس وضو سے سائیکولوجیکلی طور پر اور ویسے بھی میڈیکلی طور پر بھی اس حالت کے بعد اگر آدمی کوئی وضو کرے گا تو اس کو کیا ہے، اس کو فریشنس محسوس ہوگی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے پابندی تھی کہ آپ وضو فرماتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جنبی ہونے کے بعد پھر آدمی کو حاجت ہوتی تھی صحبت کرنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ بیچ میں وہ وضو کر لے اور دوبارہ صحبت اگر کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ وضو کر لے۔ اس میں بھی کیا ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے فریشنس ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ جب جنبی آدمی غسل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ پہلے غسل سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ وضو کرتے تھے پورا جیسے کہ نماز کی طرح وضو کیا جاتا ہے، لیکن پیر نہیں دھلتے تھے، اور بعد میں جب پورے غسل سے فارغ ہو جاتے تھے تو آپ الگ ہٹ کر پیر دھلتے تھے، کیونکہ زمین کچی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے، کوئی بھی چھوٹا موٹا۔ ویسے تو زیادہ تر چانس یہ ہوتے تھے 24 گھنٹے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے رہتے تھے۔ قرآن پڑھنے کے لیے اگر بغیر چھوئے کوئی پڑھ رہا ہے تو وضو شرط نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آداب قرآن میں سے یہ ہے کہ قرآن میں اگر بغیر چھوئے بھی پڑھا جائے تو وضو کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اس دن بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر سلام کیا، آپ وضو کرنے بیٹھے تھے، آپ حالت وضو میں نہیں تھے، آپ نے جواب دینا جو ہے بغیر وضو کے مناسب نہیں سمجھا، تو جلدی سے آپ نے تیمم کر لیا اور ان صحابی کو جواب دیا، تاکہ اللہ کا نام جب لیا جائے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چاہتے تھے وضو کی حالت میں ہوں۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، وضو آپ کا ہے، اس کے باوجود بھی مغرب کی نماز کے لیے اگر وضو کیا جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اس کے بارے میں ہم الگ سے بات ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر وضو موجود ہے تو بھی ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حدیث پاک پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ وضو کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کی بات ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی بات بولتے تھے، لیکن ہمارے ائمہ یا محدثین جتنے بھی ہیں، جیسے امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے کہ آپ نے بخاری میں کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ایک حدیث لکھی۔ اب یقینی بات ہے کہ آدمی جب نماز پڑھا ہوگا تو کیا کیا ہوگا؟ وضو کیا ہوگا۔ جتنی حدیثیں انہوں نے کوٹ کی، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر حدیث لکھی۔ تو حدیث لکھنا اور حدیث پڑھنا اور حدیث سننا، ان تمام شکل کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حدیث جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے لوگوں نے اہتمام کیا۔ اور اس کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر اگر کوئی چلا جاتا تھا ملاقات کرنے تو پہلے پوچھتے تھے کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا ذاتی طور پر ملاقات کرنے آئے ہو۔ اگر وہ کہتا تھا کہ حضرت میں تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اندر جاتے تھے گھر، وضو کرتے تھے، پھر باہر آتے تھے اور بولتے تھے اب آپ کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث بیان کرنی پڑے گی۔ تو حدیث بیان کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میں حالت وضو میں رہوں۔ یہ ہم جتنی باتیں بتا رہے ہیں یہ واجب کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند فرماتے تھے۔ خطبہ نکاح سے پہلے، جیسے خطبہ دینا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وضو بھی مستحب ہے۔ ابھی کل اتفاق سے مجھے نکاح پڑھنا پڑ گیا، میں نے کہا کہ مجھے وضو کرنا تھا، ایک صاحب کہنے لگے کیا ضروری ہے؟ اب میں خیر ان سے بحث نہیں کی، ہم نے کہنے مجھے وضو کرنا ہے۔ تو خطبہ نکاح سے پہلے بھی جو ہے وضو کیا ہے وہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، یعنی آپ کی قبر مبارک کے لیے، تو ایسی شکل میں وضو کی حالت میں جانا یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول خود تو کہہ نہیں سکتے، تو ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کو غصہ آ جائے اس کو چاہیے کہ اس کو وضو کرے، تو غصے کے وقت میں جو ہے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ گناہ اگر سرزد ہو گیا تو ایسی شکل میں گناہ کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے لہذا گناہ کیا جائے۔ اگر گناہ ہو گیا اور آدمی کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کو فوراً وضو کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے سب سے پہلے کہ اگر وہ گناہ صغیرہ ہوا، چھوٹا گناہ ہوا، تو ایسی شکل میں وضو کے ذریعے ہی وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور گناہ کبیرہ اگر ہوگا تو بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے جو ہے اگر گناہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ یہ چند مقامات تھے جہاں پر وضو کرنے کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی اتنے ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 جگہ چھوٹ بھی گئی ہو، جو میں اکٹھا کر سکا میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے اس کی بڑی فضیلت، اس کو بہت غور سے سنیں۔ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد کے لیے نکلے تو اس کو چاہیے کہ باوضو ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک قدم رکھتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب بندہ ایک قدم رکھتا ہے تو ایک برائی اس کی ایک کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی تو بہت سے صحابہ نے اپنی عادت ڈالی کہ قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر یہ تم کو معلوم بھی ہو جائے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو دوڑ کر کے نہیں جاؤ۔ دوڑ کر نہ جانے کی 2 وجہ ہے۔ جب بندہ دوڑ کر جائے گا تو قدم لمبے لمبے رکھے گا، تو ایک تو یہ ہوگا کہ آدمی کی نیکی کم ہو جائے گی، اور دوسرے یہ آپ نے فرمایا کہ اگر وضو کر چکا ہے اور نماز کے لیے جا رہا ہے تو اب وہ یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں نماز کی حالت میں ہوں۔ حضور نے فرمایا وعلیکم بالسکینہ، کہ لوگوں تم پر سکونت طاری رہنی چاہیے، کیونکہ نماز کی بیسک پالیسی سکون ہے۔ تو وہ وضو کر کے جب آپ نکلے نماز کی نیت سے، وہیں سے آپ کے اوپر ہمارے اوپر سکینت طاری رہنا چاہیے۔ وہ جو بندہ دوڑ کر کے نماز پکڑنا چاہتا ہے وہ نیکی کی وجہ سے نہیں، ایک کاہل ہے، کاہل کی وجہ سے وہ نماز پکڑنا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ 1 رکعت مل جائے، ورنہ امام صاحب کے بعد پھر 1 منٹ ہم کو اور اس میں پھنسے رہنا پڑے گا۔ وہ اس چکر میں دوڑ کے پکڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو جو لوگ دوڑ کر پکڑتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی
تاکہ یہ برکت نصیب ہو جائے کہ ہم نے پوری رکعت حضور کے پیچھے پڑھی ہے۔ لیکن اب جو لوگ کرتے ہیں وہ کاہلی کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایسا ہی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیے، یہ آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ 3-4 صف پہلے ہی رکوع کر کے رکوع کی حالت میں بھاگے، یعنی رکوع جہاں وہاں پہنچ کر کرنے کے بجائے 3-4 صف ابھی باقی تھی وہیں سے رکوع کر لیا تاکہ معلوم ہو جائے میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا کہ ابو بکر نے ایسا کیا کہ یہاں پہ صف میں کھڑے ہونے کے بعد پیچھے سے رکوع کی حالت میں بھاگتے ہوئے آئے، تو پوچھا ابو بکر سے، ابو بکر ایسا کیا آپ نے؟ کہا ہاں کیا۔ کہا کہ اس کے بعد نہیں کرنا، اس کے بعد نہیں کرنا، کیونکہ کیا ہے، سکینت طاری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کی نیت ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی اور آپ اپنے ٹائم سے نکلے، بائی چانس جماعت مس ہو گئی، آپ کو جماعت کا ثواب ملتا ہے، چاہے جائے کہ پوری ہی کیوں نہ مس ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی گھڑی لیٹ ہو گئی اور آپ اپنے ٹائم سے نکلے کہ یہاں پہ نماز 8:15 بجے ہے اور میں پہنچ جاؤں گا، پتہ چلا کہ جب پہنچے تو پوری نماز ہی ختم ہو چکی تھی، آپ جماعت ہی نماز پڑھنے کے مستحق ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بخاری کی روایت ہے کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر، تو نیت تو بندے کی یہ تھی کہ ہم کو پوری نماز ملے، لہذا اس کو پوری نماز کیا ہو گئی، مل گئی۔ ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے گویا حاجی حالت احرام میں ہے۔ حاجی کا حالت احرام میں ہونا بہت ثواب کا باعث ہے، لہذا یہ آدمی جو اپنے گھر سے نکلا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے گھر سے وضو کر کے جائے، اس پہ بڑی فضیلت ہے۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو گھر سے نکل کر جانا گویا نماز کی حالت پہ ہونا ہے۔ نماز میں دل لٹکا رہنا یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کھانا تیار ہو اور جماعت تیار ہو تو کھانا کھا لینا اور نماز میں شامل بعد میں ہونا، بھلے نماز چھوٹ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ کھانا کھانے لگا اور نمازی ہے تو اس کا دل کس میں لٹکا ہے؟ نماز میں، وہ نمازی میں ہے۔ اس کا الٹا کر لے کہ اگر وہ بندہ کھانا نہیں کھایا اب نماز میں گیا تو دل کہاں لٹکا ہے؟ کھانے میں۔ بات سمجھے میری؟ لاجک جو ہے تو لاجک الٹی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ کھانا کھا لیا جائے اور نماز کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ بندہ جب کھانا کھائے گا تو دل لٹکے گا نماز میں، دل لٹکنا ہی نماز میں ہونا ہے، اور اگر الٹا کر دے گا تو دل کدھر لٹک جائے گا؟ کھانے میں، تو نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہوگا، کیونکہ مینٹلی کیا ہے، بندہ آؤٹ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر آدمی کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے گا، اگر وہ نہیں فارغ ہوگا تو دل اس کا کہاں لٹکا ہے؟ پیشاب پاخانے میں، نماز میں لٹکا ہی نہیں دل۔ اور اگر نمازی ہے پیشاب پاخانہ لگ گیا بیچارے کو، الجھن ہو گئی، تو دل کہاں لٹکا ہے؟ نماز میں، تو نماز میں لٹکا دل نماز میں ہونے کے برابر ہے، لہذا اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ ابن خزیمہ کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ عام نماز پڑھتا ہے اور جا کر کے مسجد میں وضو کرتا ہے، ایک بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ الگ الگ جو نیکی آ رہی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چکر ہے، وضو کر کے نکل رہا ہے، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں کہ بندہ جو جا رہا ہے وہ اس کی صورتحال کیا ہے، سچویشن کیا ہے، اور سچویشن پر ہی ثواب کیا ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ میری باتیں برابر سنتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ فجر میں اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ سوچ رہا ہے کب مؤذن صاحب اذان دے، میں جانا۔ ایک بندہ جوان ہے، نیند خوب آ رہی ہے، وہ الارم لگا کے لیٹا ہے کہ اللہ کسی طرح آنکھ کھول دینا، نماز جماعت سے پکڑنا ہے۔ تو اب یہ دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، جا دونوں نماز میں رہے ہیں، دونوں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کی صورتحال کیا ہے، الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بار بار ثواب اوپر نیچے حدیث میں آ رہا ہے، یہ صورتحال کیا ہے، الگ الگ ہے۔
اب ایک آدمی کے گھر میں پانی نہیں ہے، اس وجہ سے بیچارہ جا رہا ہے کہ وضو کریں گے وہاں، حالانکہ دل چاہ رہا ہے کہ گھر سے وضو کریں، یہ گھر سے وضو کرنے کے برابر ہی ہے، سمجھے نہیں؟ اچھا، ابن خدامہ کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے نکلتا ہے تو ہر قدم پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح ابن خدامہ کی ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد کے لیے آتا ہے اور وضو کر کے آتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے تمہاری کوئی چیز غائب ہو جائے اور تم پھر مل جائے اچانک، تو کیسے خوشی ہوتی ہے، ایسے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ وضو کی حالت میں گھر سے نکلتا ہے۔ یہ باتیں اتنی آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میں؟ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کی کوشش کی جائے کہ وضو جو ہے وہ گھر سے کر کے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن خزیمہ کی یہ بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جو ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے جو بندہ جو ہے وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے۔ ایک مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے نکلے اور خشوع خضوع کے ساتھ اسے 2 رکعت نماز ادا پڑھی، اس حال میں کہ وہ نماز میں اللہ کے ساتھ رہا، تو ایسی شکل میں وجب علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں، یہ جو ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں کہ ایک کام پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو بندہ سمجھتا کہ اب تو جنت مل گئی، اب ضرورت کیا دوسرے کام کرنے کی۔ اس کنفیوژن کو آپ ذرا سے تھوڑا سا کلیئر کریں۔ دیکھیں، زندگی میں ڈس بیلنس ہونا بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ سب ڈس بیلنس ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جب علماء جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا تو اس کی تشریح نہیں کرتے ہیں۔ وہ بندہ 2 رکعت یعنی ادھر سے وضو کر کے نکلا، مولانا سراج صاحب نے بتایا 2 رکعت تمہیں ٹھیک سے پڑھے تو وجب علیہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی، ختم۔ پھر دوسرا اصل مقصد کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ جنت واجب ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کب واجب ہوگی یہ نہیں معلوم، یعنی جب مرنے کے بعد کب جنت میں جائے گا یہ نہیں بتایا اس حدیث میں۔ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، کتنے دن کے بعد جائے گا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ جہنم میں قطعی نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا۔ اس کو مخالف مفہوم ہمارے کہتے ہیں، مخالف مفہوم سمجھتے ہیں، پبلک اس میں بہت مخالف مفہوم لیتی ہے۔ ایک ذکر کر دیا جاتا ہے، جو چیز ذکر نہیں اس کا معنی وہ نکال لیتی ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ کلاس میں ایک بچہ ہے، میں نے کہا جو بچے کھڑے ہوں گے میں ان کو ماروں گا، جو بچے کھڑے ہوں گے میں ان کو ماروں گا۔ دوسرے بچے نے معنی نکال لیا کہ جو بیٹھے ہوں گے ان کو نہیں ماروں گا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، کہ میں نے نہیں کہا، تو آپ نے معنی نکالا ہے۔ اس کو مخالف مفہوم کہتے ہیں، پبلک اس کو بہت تگڑا پکڑتی ہے مخالف مفہوم کو، تو یہ مخالف مفہوم ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بندہ وضو کر کے نکلا اور 2 رکعت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، یہ تو نہیں فرمایا۔ لہذا مخالف مفہوم لینے میں تھوڑی سی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے اس وضو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سردی اور تکلیف میں وضو یہاں تو نہیں محسوس ہوتا ہے، یو پی وغیرہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب یہ سردی اب شروع ہو گئی ہے تو بندہ جو ہے نا پیشاب پخانہ روکے رہتا ہے کہ اثر کے وضو سے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کنکریٹ ڈال دیتا ہے کہ عشاء تک پڑھ دینے کا ہے۔ وہ وضو کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو دھلنے والی چیز مشقت سے وضو ہے۔ کیسے وضو ہے؟ ایک آدمی کو تکلیف ہے وضو کرنے میں، لیکن وہ سوچتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ جب سردی ہوتی ہے نا تو کم سے کم 7-8 چیز پہنے رہتا ہے وہ، اب وہ 7-8 چیز کو اتارنا ہے تو اس میں 5-7 منٹ تو اتارنے چڑھانے وضو میں لگ جاتا ہے، تو بندہ ان سب سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وضو سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ گناہوں کو دھلنے والی چیز مشقت سے وضو ہے، کہ اگر مشقت کے باوجود صحیح وضو کرنا۔ سردی میں آپ دیکھتے ہیں جب وہ پانی رہتا ہے اتنا ٹھنڈا رہتا نا، ایسے کرتے ہیں، پورا پانی ایسے کرتے نہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اب تو خیر مساجد میں جو ہے شہر وہر میں گرم پانی کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی گاؤں میں، اور بعد مزے کی بات ہے کہ گاؤں میں اسی پانی سے لوگ ٹھنڈے پانی سے نہاتے بھی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سورج نکلنے سے پہلے نہاتے ہیں۔
تو جن کی عادت ہو جاتی ہے ہیبیچول ہو جاتے ہیں. بہرحال مشقت کے ساتھ وضو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو دھلتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور نیکی میں اضافہ کرنے والی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تکلیف کے وقت میں صحیح وضو کرنا. وضو کرنا نہیں، صحیح وضو کرنا. صحیح وضو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رگڑنا، خلال کرنا، جو کسی کوئی عادت سوکھنے نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے، تو ایسی شکل میں جو ہے اس طریقے سے وضو کرنا جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے سردی میں ایسے کر کے جلدی سے ہٹا لیتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اس بات کی طرف فضیلت بیان فرمائی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں رات میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے اللہ کو دیکھا خواب میں. یہ آپ کو بتا دیں کہ خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. معلوم نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. بہرحال خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو بڑے ہی اچھی شکل میں دیکھا، لیکن ایکسپلین نہیں کر پائے کہ وہ شکل اچھی سے مطلب کیا ہے. وہ بندہ کر بھی نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ملائکہ لوگ ہیں یہ کن چیزوں پہ زیادہ بحث کرتے ہیں؟ تو حضور صاحب نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ نے کہا اچھا. تو نبی کریم صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دونوں پیٹھ کے بیچ میں ہاتھ رکھا اور ایسا رکھا جب ہاتھ تو مجھے یہاں تک اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. یہ خواب کی بات کر رہا ہوں، مطلب آپ سن لیں کہ اللہ آ گیا نیچے کہیں، پہلے بتا دیا خواب کی بات ہے یہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دل تک اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور اس کے بعد اللہ نے اپنا ہاتھ کیا کر دیا، ہٹا لیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب معلوم ہوا کہ فرشتے کن چیزوں میں جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. کہاں معلوم ہو. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں جتنی چیزیں تھیں سب میں نے دیکھی. اسی بات کو لے کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی بنیاد پر سب کچھ جان گئے. وہاں سے غیب کا مسئلہ وہ شروع کرتے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ادھر جائیں گے تو کافی لمبی بات جائے گی. اس حدیث پر سب سے بڑا اعتراض ان پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پہلے غیب نہیں تھا اس کا مطلب، حالانکہ وہ شروع سے قائل ہے. نہیں سمجھے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جب حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے مشرق اور مغرب کی ساری چیزیں نظر آ گئیں، انہوں نے کہا دیکھیے غیب اب تو معلوم ہو گیا سب اللہ کے رسول کو. تو سوال ان سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس کے پہلے بھی تو تم کہتے تھے کہ وہ غیب ہے، اس حدیث سے پہلے بھی وہ تو غیب جانتے تھے آپ کہتے ہیں. قاری طیب علیہ الرحمٰن نے ایک منطقی جواب دیا اس حدیث کا اعلیٰ حضرت کو. قاری طیب علیہ الرحمٰن بڑے ہی شارپ آدمی تھے. قاری طیب علیہ الرحمٰن نے کہا کہ ایک آدمی سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا بایو ڈاٹا کیا ہے. وہ بتاتا ہے بھائی میرا نام یہ ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا، اماں کا نام یہ، ابا کا نام یہ. اب میں اس کے جواب میں کہتا ہوں بھائی مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی. ساری باتیں کا مطلب جو سوال کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ساری باتیں معلوم. ساری بات کا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا کی باتیں مجھے معلوم ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ نے پوچھا تھا جس مسئلے میں، کیا مسئلہ تھا کہ ملائکہ کن چیزوں میں بحث کرتے ہیں. انہوں نے کہا ملائکہ کے بحث کے ٹاپک کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشرق و مغرب سے لے کر ساری چیزیں معلوم ہو گئی کہ ملائکہ کن چیزوں میں بحث کرتے ہیں. انہوں نے کہا جس کا سوال تھا اس کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہیں، نہ کہ پوری دنیا. قاری طیب علیہ الرحمٰن نے اس پر میں جواب سمجھا پایا آپ کو؟ اچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ کن چیزوں پہ ان لوگوں کے آپس میں بحث ہوتی ہے. بحث سے مراد یہ ہے، پوچھا کہ وہ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپس میں کہ فلاں چیز کا ثواب زیادہ ہے یا فلاں چیز کا ثواب زیادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جو لوگ وضو کر کے مسجد سے نکلتے ان کا ثواب زیادہ ہے. تو وہاں پر یہ موضوع پر ڈسکس ہوتا ہے. ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں کس چیز کی کہ آدمی مشقت، تو ایک یہ، دوسرا یہ کہ اس ٹاپک پر بحث کرتے ہیں جس آدمی نے مشقت کی حالت میں وضو کیا ہے.
کہ اس کا زیادہ ثواب ہے یا جو مسجد سے نکلنے کے لیے نکلا اس کا زیادہ ثواب ہے. تو اس حدیث سے اس کی فضیلت معلوم ہوئی کہ مشقت کی حالت میں جو وضو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں فرشتے ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں. تیسری چیز اس ٹاپک میں ایک چیز اور ہے، وضو کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وضو علی الوضو نور علی نور. یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی باوضو ہے، اس کے باوجود بھی وضو کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص نور علی نور ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک وضو سے دوسری عبادت کریں. عموماً وضو رہے یا نہ رہے، وضو نہ رہے تو سوال ہی نہیں اٹھتا، وضو رہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وضو فرماتے تھے. ایک صحابی نے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو ان لوگوں نے نماز پڑھی تو موسم کچھ سرد تھا، تو اب دوسرا جو ٹائم آیا نماز کا، مغرب کا غالباً وقت تھا عصر کے بعد، تو انہوں نے کہا بھائی لاؤ پانی لاؤ وضو کر لیں. انہوں نے کہا کہ وضو آپ کا نہیں ہے؟ کہا نہیں وضو تو ہے میرا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نور علی نور ہے وضو پر وضو کرنا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر وضو کے اوپر وضو کیا جاتا ہے تو جو نیکیوں کا ثواب ہے اس میں 10 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، یا بعض روایت میں ہے کہ 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. وضو کی فضیلت، وضو کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو آئی ڈی ہے قیامت میں، کہ یہ معلوم ہونا کہ یہ مسلمان ہے. مسلم شریف کی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس طرح سے ہم پہچانیں گے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وہ وضو کے پارٹس چمک رہے ہوں. لہذا وضو کثرت سے کرنا چاہیے. جب یہی بات معلوم ہوئی کہ وضو کے پارٹ وہاں چمک رہے ہوں گے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ زیادہ پارٹ چمکا لیتے ہیں، یعنی یہاں تک دھلنے کے بجائے یہاں تک دھل لیتے ہیں تاکہ زیادہ وہاں چمکنا چاہیے. اور اسی طرح پیر کے ٹخنے سے اوپر دھلے تاکہ وہاں پہ زیادہ چمکے. تو ایک تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے قیامت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے ہم کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت ہے بہت لمبی، مسلم کی غالباً روایت ہے کہ آپ نے ہر عضو کے بارے میں فرمایا کہ جب آدمی وضو میں کوئی پارٹ دھلتا ہے تو اس پارٹ نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ اس پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں یہ گناہ صغیرہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں جہاں پر ایسی بات ہوتی ہے آپ کو بریکٹ کی بات بول دیتا ہوں. گناہ کبیرہ کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ خود معافی نہیں مانگتا. تو یہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہمارے زبان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں یا پیر سے، تو وہ سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے. تو مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پارٹ سے جب گناہ، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ناخون کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور قول ہے کہ امام اعظم نے ایک مرتبہ جو ہے وہ گناہ جھڑتے دیکھا. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھا کئی بار. ایسا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ممکن ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چاہا تو 2000 کلومیٹر دیکھ لیا. آپ کو معلوم ہے جب قاسیہ کی بات ہوئی تو قاسیہ میں وہ حملہ کرنا چاہا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے اور انہوں نے یہاں سے پکار کر کے کہا یا ساری الجبل. تو ایسا ممکن ہے کہ بندے کو اگر اللہ دکھانا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. وہی حضرت عمر ہیں جس بندے نے مرڈر کیا، وہ 5 ہی فٹ کی دوری پہ تھا، اس کو نہیں دیکھ سکے. 2000 کلومیٹر دیکھنے والا بندہ 5 فٹ نہیں دیکھ سکا. کیوں؟ 2000 کلومیٹر دکھلایا گیا تھا، یہ 5 فٹ نہیں دکھلایا گیا، نہیں دیکھ سکے. لہذا گناہ جھڑتے ہیں، اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں. بندہ کوئی دیکھ لے دیکھ سکتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ جھڑتے ہی نہیں ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایک بندہ جب وضو کرتا ہے تو جو اس کے پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. نسائی میں روایت ہے کہ
جتنے مقامات وضو میں دھلے جاتے ہیں پروردگار عالم قیامت میں ان مقامات کو زیور عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث کی وجہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیور کی جگہ لمبی کیا کہ تاکہ زیادہ ہاتھوں میں زیادہ لمبے لمبے میں زیور پہنوں، وہ بھی ان کی طرف سے منقول ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے۔ وضو کے بعد مسائل بیان کر دیں۔ وضو کے بعد مسائل میں سب سے بات تو یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، درمیان سے مراد یہ ہے کہ اگر چہرہ سے دھلنے سے پہلے وضو ٹوٹا تو ریپیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہاتھ دھلا، کلی کیا تھا، ناک میں پانی ڈالا، ابھی درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، وہ آگے بڑھ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ جہاں پہ ٹوٹا ہے اس سے پہلے کوئی فرض تھا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ چاہے تو شروع سے وضو پھر شروع کر سکتا ہے، کیونکہ زیادہ کوئی لمبا کام نہیں ہوا ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن اگر چہرہ دھلنے کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو اب لازم ہے یہ پھر اسٹارٹ لے گا، شروع سے اسٹارٹ لے کر کے وضو کو شروع کرے گا۔ اچھا، ایک بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد ناخن وغیرہ کاٹ لیا گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو قطعی نہیں ٹوٹتا ہے۔ بال کے کاٹنے سے یا ناخن کے کاٹ لینے سے اگر بندہ باوضو ہے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا یا خون پیپ وغیرہ کا نکلنا اور نکل کر ایسے مقام پر چلا جانا جن مقام کا پاک رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو خون نکلا، ہلکا سا خون نکل کر کے وہیں ٹھہرا ہوا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکل کر کے کیا ہو گیا، بہہ گیا، تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض ایسی روایتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ احناف کا فتویٰ ہے، بعض روایت اس کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جب حضرت عمر کو چاقو مارا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اسی حالت میں نماز ادا فرمائی اور انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے خلاف بھی مسئلہ ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، وضو کی حالت میں تھے، اتنا مارا گیا کہ ان کا خون آپ کے پورے بدن میں لگا اور انہوں نے اسی حالت میں نماز ادا فرمائی، انہوں نے وضو نہیں۔ بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ جو وضو کے درمیان بعض دعائیں ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہیں، مجھے کوئی دعا سیاہ ستہ میں نہیں ملی، لہذا میں نے کسی دعا کو نقل نہیں کیا۔ ایک دعا جو آپ کو تھی وہ بتا دیا، کون سی دعا؟ کہ وضو کے اختتام پر، وضو کے ختم ہونے پر جو دعا ہے وہ صحیح حدیثوں میں، مسلم شریف وغیرہ میں سب میں لکھی ہوئی ہیں، لہذا اس کے یہ بعض لوگ چہرہ دھلتے وقت ایک دو پڑھتے ہیں، بعض لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انا انزلنا پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری دعائیں سیاستہ کے علاوہ ہیں اور حدیث ضعیف ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ میں نے کوشش آپ سے پہلے کیا تھا کہ میں انہی حدیثوں کو نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، جو حدیثیں کیا ہیں، صحیح ہیں، اور یا کم سے کم سیاستہ میں ان کا ذکر ہے۔ تو کوئی حدیث ہم کو سیاستہ کی نہیں ملی، لہذا میں نے اس موضوع پر جو ہے وہ حدیثیں آپ کے سامنے نقل نہیں کر سکتا۔ تیمم کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ بیان کر دے تاکہ چیپٹر کلوز ہو جائے، 38 منٹ ابھی ہوا ہے۔ یہ جو تیمم ہے، تیمم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے لیے خاص ہے۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو بندہ جو ہے وہ مٹی کے ذریعے تیمم کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جعلت الارض طہورا، کہ ہمارے لیے اللہ نے زمین کو پاک کر دیا ہے، لہذا زمین مسلمانوں کے لیے پاک ہے، چاہے وہ جہاں نماز پڑھے اور چاہے وہ جہاں کی زمین سے وضو کر لے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہر چیز کی اصل پاک ہے، ہر چیز کی اصل پاک ہے، ناپاکی کے لیے دلیل چاہیے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یہ زمین پر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ زمین ناپاک ہے تب تک یہ پاک ہے، اور جو کہے گا ناپاک اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ ہاں صاحب میں نے دیکھا کہ ایک بچہ پیشاب کیا بھی، محض یہ اگر شک نہیں، معلوم نہیں، بچے یہاں رہتے ہیں مدرسے میں، چھوٹے بچے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ٹوائلٹ سے وہاں سے نکلے ہوں، پھر ایسے ہی ننگے پیر آ گئے، اگر ایسے آپ شک کریں گے تو پھر بہت شک کا پورا
انباری لگ جائے گا. لہذا اسلامک پالیسی کیا ہے؟ ہر چیز پاک ہے، ناپاکی کی دلیل چاہیے. ٹھیک ہے، لہذا کہیں بھی آپ مصلی بچھا کر بغیر مصلی کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ساری زمین پاک ہے. گوشت کے بارے میں یاد رکھیں، اس کے پہلے معلوم نہیں کبھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے نہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. گوشت کی اصل حرمت ہے، پاکی کے لیے دلیل چاہیے. نہیں سمجھے؟ جانور نہیں، گوشت جو کٹا ہوا ہے، اس کٹے ہوئے گوشت کی اصل ہے کہ یہ حرام ہے، جب تک کہ حلال کے بارے میں دلیل نہ دے دی جائے. نہیں سمجھے؟ اگین جو گوشت ہے کٹ گیا نا، یہ کٹا ہوا گوشت آپ کے پاس ہے، کہیں آپ ہوٹل میں کھا رہے ہیں، آپ کو لازم ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو گوشت کٹا ہے یہ کس نے کاٹا ہے. آپ یہ نہیں سمجھے مٹن ہے، یہ تو بکرا ہے، بکرے کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم کٹے ہوئے گوشت کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ گوشت کی اصل حرام ہے، حلال کے لیے دلیل چاہیے. بقیہ تمام چیزوں کی اصل حلال ہے، حرام کے لیے دلیل چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو خاص کر ایسے ہوٹل جو غیر مسلم کے ہوتے ہیں، اس میں یا ٹرینوں میں آپ نان ویج جو کھاتے ہیں اس میں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ صاحب یہ گوشت کیسے کٹا. آپ سے کہ مولانا جیسے میں نے بتایا کہ زمین پاک ہے، آپ وہ قیاس گوشت میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات کی؟ تو گوشت کے بارے میں اس بات کو خاص یاد رکھیں. بہرحال اللہ کے رسول تو فرمایا کہ زمین ہمارے لیے کیا ہے، اللہ نے پاک کر دی ہے، لہذا آپ زمین پر جو ہے وہ کہیں بھی وضو کر سکتے ہیں. زمین سے مراد یہ حدیث پہ نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ فقہا نے کہی ہے. زمین کی ڈیفینیشن ہر وہ چیز ہے کہ جو آگ میں ڈالی جائے اور نہ پگھلے، اس کو وہ زمین کہتے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ جیسے شیشہ ہے، اگر اس شیشے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ملٹ ہو جائے گا، پگھل جائے گا. لہذا شیشے سے وضو نہیں کیا، وہ تیمم نہیں کیا جا سکتا. جیسے پتھر ہے، پتھر آپ نے ڈال دیا آگ میں تو پتھر نہیں پگھلے گا، لہذا پتھر بھی مٹی کی کیٹیگری میں ہے. تو جتنی چیزیں آگ میں ڈالی جا سکتی ہیں اور وہ چیزیں نہیں ملٹ ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وضو کیا جا سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا، مثال کے طور پر لکڑی ہے، شیشہ ہے، اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، اور جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے اٹھاتے ہیں اس کے اوپر سے تو وہاں پہ نشان بنتا ہے. تو ایسی شکل میں پھر اب شیشے سے تیمم نہیں کر رہے ہیں، آپ اس گرد سے تیمم کریں، تیمم کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی لکڑی ہے، اگر اس پر ہاتھ رکھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ مٹی اس پہ لگی ہوئی ہے، لہذا آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں. آپ لکڑی سے نہیں کر رہے ہیں، لکڑی کے اوپر لگی ہوئی مٹی سے کر رہے ہیں. یہ جو بات کی مٹی کے بارے میں، یہ قیاس کیا گیا ہے کہ مٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ہر وہ چیز جو آگ میں ڈالی جائے اور آگ میں ڈالنے کے بعد وہ نہ جلے، ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمارے پاس ایسی دلیل موجود ہے. اللہ کے رسول، لیکن چونکہ مٹی کہا ہے، جیسے ہم کو کہا جاتا ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، قرآن میں ہے. جب اس کی تشریح کی جاتی کہ مٹی سے مطلب کیا ہے، تو زمین سے نکلنے والی ہر وہ چیز وہ آپ کے اندر موجود ہے جو میلٹ نہیں ہوتی. مطلب چونا نکلتا ہے، کیلشیم موجود ہے، حالانکہ آئرن بھی نکلتا ہے، تو آئرن بھی مٹی کی ایک قسم ہے. تو جتنی چیز زمین سے نکلتی سب کو مٹی داخل کیا گیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مٹی میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا، قید لگا کر کے ساتھ کہ جو آگ میں ڈالی جائے وہ نہیں ہے. بہرحال ہم اسوہ رسول اکرم پر بات کر رہے ہیں. یہ جتنی باتیں کی یہ بریکٹ کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً جب تیمم کیا ہے تو پتھر پر کیا ہے یا کس پر کیا ہے؟ مٹی پر کیا. ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں آیا کہ شیشے کے اوپر کرنا پڑے یا لکڑی کے اوپر کرنا پڑے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیمم کا طریقہ یہ تھا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جس چیز سے تیمم کرنا ہوتا تو اس کے اوپر مارتے تھے. مارنے کے بعد اگر اس میں گرد زیادہ لگ جاتی تھی تو اس کو پھونکتے تھے، کیونکہ مقصد پاؤڈر لگانا نہیں ہے، تو وہ اس کو پھونکتے تھے. اور پھونکنے کے بعد آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے چہرے پر پھیل لیتے تھے.
پھر کیا کرتے تھے؟ بعض روایت میں اس وجہ سے کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ ہاتھ رکھتے تھے، جس چیز سے تیمم کرنا ہوتا تھا ہاتھ رکھ کر کے پھر کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو اور بائیں ہاتھ سے دائیں کو پورے میں ایک مرتبہ پھیر لیتے تھے، تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تیمم ہے۔ یہ جب شروع میں تیمم لوگوں کو نہیں معلوم تھا تو ایک مرتبہ ایک صحابی بیچارے رات میں ناپاک ہو گئے، سفر میں تھے۔ اب وہ سوچے کیا کرنا، پانی ہے نہیں، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، پانی کی شارٹیج ہے۔ وہ بیچارے کیا کیے، غوطہ کھانا شروع کیے زمین میں، کافی لمبا جو ہے نا وہ ادھر سے لڑک کر کے آئے اور پھر آ کر کے مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کو مارتے اور ایک مرتبہ چہرے پہ کر لیتے، ایک مرتبہ ہاتھ پہ کافی تھا۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیمم وضو کے لیے بھی سیم ہے اور غسل کے لیے بھی سیم ہے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور وہ پانی نہیں پا رہا ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی تک پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، کنواں ہے، پانی ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول، اب نکال نہیں سکتے، پانی نظر آ رہا ہے تو پانی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اس شکل میں تیمم، پانی کے استعمال کرنے پر مرض کے بڑھنے کا تیمم، پانی کے استعمال کرنے پر مر جانے کا، ان تمام شکلوں میں چاہے وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اگر کسی سے آپ کو کوئی سوال کبھی کرنا رہا کرے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کر کے وہ سوالات کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ کا ایڈریس ہے fahmeislam.com، FAHMEISLAM، fahmeislam.com، اور یا پھر میری ویب سائٹ کے علاوہ میرا ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، عمری قاسمی، UMERIQASMI، عمری قاسمی @yahoo.com۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا وضو میں موزے کے بارے میں نہیں ہے۔